اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ریاض الصالحین حصہ اول، احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ کنجوسی اور لالچ کی مناہی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، لیکن جس نے کنجوسی کی اور بے پرواہی اختیار کی اور اچھی بات کو جھٹلایا تو ہم اس کے لیے تنگی کا سامان مہیا کر دیتے ہیں، یعنی ایسی راہ پر لگا دیتے ہیں جس کا انجام برا ہے، اور اس کا مال اس کے کام نہیں آئے گا جب وہ ہلاک ہوگا یا جب جہنم میں گرے گا۔ اور فرمایا، اور جو اپنے نفس کی کنجوسی اور لالچ سے بچا لیا گیا تو وہی کامیاب ہے۔ فائدہ: کنجوسی اور شح کا مطلب لگ بھگ ایک ہی ہے، لیکن کچھ کہتے ہیں کہ اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرنا کنجوسی ہے، اور لوگوں کے مال کو ناجائز طریقے سے ہڑپ کر جانا شح ہے، اور یہ کنجوسی سے بھی زیادہ بڑا جرم ہے۔ اسی طرح جو آدمی اپنے مال میں سے زکوٰۃ ادا کرتا ہے اور حسب ضرورت صدقہ اور خیرات کرتا اور مال حاصل کرنے کے لیے کوئی ناجائز حربہ اور ذریعہ اختیار نہیں کرتا، یہ گویا شح نفس سے بچا لیا گیا، تو اس کے اللہ کے قریب کامیاب ہونے کی دلیل ہے، اور اس کے برعکس رویہ کنجوسی اور شح ہے جو انسان کی تباہی اور بربادی کی علامت ہے۔ اس سلسلے کی کچھ احادیث پہلے گزر چکی ہیں، یہاں ایک اور حدیث پیش کی جاتی ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ظلم کرنے سے بچو، اس لیے کہ ظلم قیامت والے دن اندھیروں کا باعث ہوگا، اور شح یعنی کنجوسی اور لالچ سے بچو، اس لیے کہ اسی شح نے تم سے پہلے لوگوں کو ہلاک کیا ہے۔ اس شح نے ہی انہیں اس بات پر آمادہ کیا کہ وہ آپس میں خون ریزی کریں، اور حرام کردہ چیزوں کو انہوں نے حلال سمجھ لیا۔ مسلم شریف۔ قربانی اور ہمدردی ظاہر کرنے کا بیان۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وہ اپنے نفسوں پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں اگرچہ وہ خود بھوکے ہی ہوں، اور فرمایا، اور وہ اللہ کی محبت کی وجہ سے مسکین، یتیم اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں۔ فائدہ: ان دونوں آیات میں مومنوں کا یہ کردار بیان کیا گیا ہے کہ وہ اپنی ضرورت پر دوسروں کی ضرورت کو ترجیح دیتے ہیں، اور اللہ کی محبت یا مال کی محبت کے باوجود اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا، میں بھوک سے نڈھال ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کچھ پاک بیویاں رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف پیغام بھیجا۔ انہوں نے جواب دیا، قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، میرے پاس پانی کے سوا کچھ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری بیوی کی طرف پیغام بھیجا، اس نے بھی اسی طرح جواب دیا، یہاں تک کہ سب ہی نے یہی کہا کہ اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، میرے پاس سوائے پانی کے کچھ نہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج کی رات کون ان کی مہمانی کرے گا؟ تو ایک انصاری آدمی نے کہا، یا رسول اللہ، میں۔ تو وہ اسے اپنے ساتھ اپنے گھر لے گئے اور اپنی بیوی سے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان کی عزت کرنا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ اس نے اپنی بیوی سے کہا، کیا تمہارے پاس کوئی چیز ہے؟ انہوں نے فرمایا، نہیں، صرف بچوں کی خوراک ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ان بچوں کو کسی چیز کے ساتھ بہلا دو، اور جب وہ رات کا کھانا مانگیں تو انہیں کسی طریقے سے سلا دینا، اور جب ہمارا مہمان گھر میں داخل ہو تم چراغ بجھا دینا، اور اس پر ظاہر کرنا کہ ہم بھی اس کے ساتھ کھانا کھا رہے ہیں۔ چنانچہ وہ سب کھانے کے لیے بیٹھ گئے، اور مہمان نے کھانا کھایا اور دونوں نے بھوکے رات گزاری۔ جب صبح ہوئی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے تو آپ نے فرمایا، تم نے آج کی رات اپنے مہمان کے ساتھ جو سلوک کیا، اللہ تعالیٰ اس پر بہت خوش ہوئے۔ بخاری اور مسلم۔ فائدہ: اس میں مہمان کی عزت و اکرام اور اس کی مہمانی اور کا ایک نادر مثال پیش کی گئی ہے جسے اللہ نے بھی پسند فرمایا۔ سے قربانی کی ترغیب ملتی ہے، اور جس سماج میں یہ چیز عام ہو جائے وہاں لوٹ گھسوٹ کی بجائے ایک دوسرے کی ہمدردی سے یہ سماج جنت نظیر بن سکتا ہے۔
بن جاتا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین، لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ۔